سورۃ البقرہ۔ الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں خدا ترس، خدا پرست، دین پرست طبقے کی اللہ نے کیفیت عظمت بتائی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس میں شمار فرمائے۔ کل آپ کے سامنے آیا تھا کہ بعض دنیا پرست ہیں، مفاد پرست، غرض پرست ہیں، غرض کے لیے دین کرتے ہیں، غرض کے لیے غلامی رسول ہے، غرض کے لیے تابعداری رسول ہے، غرض کے لیے عشق رسول ہے، لیکن عملاً غلامی رسول میں آتے نہیں ہیں۔ وہ آپ نے کل تفصیل ذکر کی تھی۔ آج اس کے تقابل میں اللہ نے خدا ترس، خدا پرست، دین پرست طبقے کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دین کے لیے مال تو مال، جان بھی دے دیتے ہیں۔ تو کل ان کا ذکر تھا جو مال کے لیے سب کچھ، ایمان بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، دین بھی داؤ پہ ہے، ضمیر فروشی بھی ہے، سب کچھ ادھر ادھر کر لیتے ہیں۔ اور بعض ایمان کے لیے مال تو مال، اپنی اولاد، اپنی جانیں بھی قربان کرتے ہیں، اور دین کو، ایمان کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے، حرف نہیں آنے دیتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے، پھر بات کرتے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، من وہ بھی ہیں، یشری جو دے دیتے ہیں، نفسہ اپنی جان، اپنی جان بھی دے دیتے ہیں بعضے، ابتغاء چاہتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کی چاہت میں، تلاش میں جان بھی دے دیتے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ بھی جان دیں گے تو پھر اللہ، واللہ، اور اللہ، رؤوف، بہت بڑا نرمی کرنے والا، بڑے رحم کرنے والا ہے، بالعباد، اپنے ان بندوں سے، کہ اللہ ان کی جان دینے والوں کو جان بھی بچائے گا، دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت اور عظمت دے گا۔ وہ بھی بڑا مہربان ہے، پھر وہ بھی کام کر کے دکھائے گا۔ کل آپ نے شریر طبقے کا ذکر سنا، مفاد پرست طبقے کا سنا، غرض پرست طبقے کا سنا تھا۔ غرض کے لیے، مال کے لیے، عہدے کے لیے، میں دیندار ہوں، میں سچا عاشق رسول ہوں، میں سچا تابعدار ہوں، میں سچا غلام رسول ہوں، میں بھی یہ دین مانتا ہوں، میں بھی نبی مانتا ہوں، میں بھی قرآن مانتا ہوں، میں بھی ختم نبوت مانتا ہوں، لیکن عمل کی نوبت آتی ہے تو زیرو نظر آتے ہیں۔ وہ آپ نے تفصیل سنی تھی۔
اور اگر ایسے طبقے کو فرمایا موقع مل جائے تو یہ تو مسلمانوں کی نسل، مسلمانوں کے حیا کو، مسلمانوں کے مال کو، جائیداد کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ صاحب اقتدار آ جائے تو یہ صاحب اقتداری میں رقص و سرور، ناچ گانے عام کر دے گا۔ تفصیل آپ نے سنی تھی، مقابلے میں ذکر کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے تھے، بڑے میٹھے بن کر آتے تھے نبی کے سامنے، اندر سے منہ میں رام رام، بغل میں چھری ہوتی تھی، منہ کے میٹھے اندر سے زہریلے۔ یہ مفاد پرست طبقہ ہوتا ہے۔ آج اللہ نے سچے لوگوں کا ذکر کیا، جو دل سے سچے، ایماندار، تابعدار، زبان سے بھی وہی، تو زبان سے زیادہ چاپلوس نہیں لیکن کردار میں اعلیٰ ہیں۔ کل آپ نے سنا جو گفتار میں اعلیٰ ہیں کردار میں زیرو ہیں۔ کچھ ایسے بھی تھے جو کردار کے غازی تھے، گفتار میں اتنے نہیں لیکن کردار میں غازی تھے، بہت آگے تھے۔ اور روایت میں آتا ہے، شان نزول میں بھی آتا ہے، آپ کو سمجھ آئے گی پھر بات، کہ واقعتاً دین والے لوگ کیسے تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یہ آیت ان جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور دنیا کے سامنے نقش رکھا ہے، دیندار ہو تو ایسا ہو۔ اور صہیب رومی روم سے آیا تھا، یورپ سے۔ پتہ چلا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی آخر الزمانہ، نبی خاتم النبیین، آخری نبی عظمتوں والا عرب میں آ گیا ہے۔ یہ روم سے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا، عیسائی تھا۔ اور جب آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، نبی کو پہچان لیا کہ واقعتاً سچا پیغمبر ہے، آخری نبی ہے ہماری کتابوں کے مطابق، خاتم النبیین ہے، عظمتوں والا ہے، اس کی غلامی میں، اتباع میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے، دنیا اور آخرت کی عزت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بن گیا، دین کا سچا تابعدار، سچا وفادار، سچا غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بن گیا۔ اور اس سچی غلامی اور تابعداری میں پھر مکہ کے کافروں کا آپ سنتے رہتے ہیں، کلمہ گو کے ساتھ ان کا حشر کیا ہوتا تھا مکہ میں۔ کلمہ پڑھنا مکہ میں کوئی معمولی بات نہیں تھی ابتدا میں۔ جو کلمہ پڑھتا جان پر کھیلتا تھا، اور بعضوں کے مکہ میں رشتہ دار بھی تھے، بعض دفعہ رشتہ دار دفاع بھی کر لیتے تھے۔ صہیب رومی کا کون دفاع کرے؟ روم سے آیا ہوا بندہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا، جو قریشی اٹھے اس کو تھپڑ مارے، لاتے مارے، کہتا ہے سب برداشت کروں گا، دین نہیں چھوڑوں گا، جان دے دوں گا، دین نہیں چھوڑوں گا، محمد کی غلامی نہیں چھوڑوں گا، جان دے دوں گا۔ کمال کی اطاعت کی ہے۔ اللہ فرماتے وَمِنَ النَّاسِ، یہ ایسے لوگ بھی ہیں، یشری نفسہ، اپنی جان دے دیتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی جستجو میں، تلاش میں۔ مار کھائیے، گالیاں، اذیتیں، تکلیفیں برداشت کرتا رہا، عظیم صحابی تھا، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ ایک موقع پر پھر یہ نوبت آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ یہ مکہ میں اپنا ہجرت کر کے جا رہا تھا، ہجرت بھی بڑی مشکل تھی، وہ آپ نے سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں ابو بکر صدیق کو لے کر خفیہ نکلے تھے، ہجرت بھی کافر نہیں کرنے دیتے تھے، کسی مسلمان کو ہمارے داؤ سے نکل نہ جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت ابو جہل نے 100 اونٹ لگائی تھی کہ جو محمد کا سر قلم کر کے لے آئے یا محمد کو گرفتار کر کے لے آئے 100 اونٹ مجھ سے انعام لے لے۔ کیسے سخت حالات تھے، ہجرت کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ صہیب رومی نے کہا، نبی نے کہہ دیا بس اب سارے جو کلمہ گو جہاں ہیں ہجرت کر کے مدینہ آئے، جیسے آ سکتا ہے۔
یہ نبی کی ایک مہم تھی. مہاجرین ادھر گئے, وہاں انصار ملائے, نبی نے ریاست مدینہ بنا دی, ریاست اسلامی بن گئی, اسلام کو قوت ملی, مسلمان کو قوت ملی ہے. تو نبی نے کہہ دیا ہجرت ضروری. اللہ نے بھی اعلان کر دیا کلمہ پڑھنے والے کے لیے ہجرت لازم اور فرض ہے. اپنا علاقہ, اپنا جان, اپنا مال چھوڑے مدینہ پہنچے تاکہ اسلامی جماعت کو, جمعیت کو قوت اور کثرت ملے. اسلام کے جتنے افراد زیادہ ہو جائیں گے, جتنی زیادہ قوت ہو جائے گی, اسلام برتر ہو جائے گا. ہجرت کا فرض تھی اس وقت. صہیب رومی اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے نکل گیا, اکیلا نکل کر گیا. کافروں کو پتہ چل گیا, 100-200 کے لگ بھگ کافر تھے. ان کو پتہ چل گیا صہیب رومی ہجرت کر کے جا رہا ہے. انہوں نے راستے میں اس کا گھراؤ کر لیا, تیروں کے ساتھ, تلواروں کے ساتھ مقابلے میں آ گئے. صہیب رومی تنہا, اب ایک طرف 200 بندہ, ایک طرف اکیلا بندہ. اب ایمان جمانا پتہ چلے گا. اب اللہ کی طاقت کے اوپر نظر کس کی پتہ چلتا ہے. کیسے عظیم لوگ تھے. قرآن میں اللہ نے ان کو نمونے کے طور پر پیش کر کے دنیا کے سامنے سبق رکھا ہے. لوگوں نے کہا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. تیر, تفنگ, کمانے, فٹ. صہیب رومی اپنے اونٹ سے نیچے اتر گیا. لمبے قد کا جوان تھا, کھڑا ہو گیا, کہنے لگا بات سنو. 200 تیر اندازوں سے گفتگو کرتا. ترکش, اپنے جو تیر تھے ترکش نیچے زمین پہ رکھا, کمان سیدھی کر کے تقریر شروع کی. کہنے لگا یاد رکھو, یہ میرے تیر دیکھ رہے ہو تم سب, تیر میرے پاس ہیں. ترکش میں اچھے خاصے تیر ہیں, کمان بھی ہے, اور تم کہو گے ہمارے پاس بھی تیر کمان ہیں, اور تم یہ جانتے ہو تم سے سب سے زیادہ تیر اندازی میں آگے ہوں. میری ضرب المثل مکہ میں عرب میں مشہور ہے. میرا تیر ایسا نشانے پہ فٹ لگتا ہے کبھی ضائع نہیں ہو پاتا. تمہارے نشانے پہ تیر نہیں لگیں گے, میرا نشانے پہ تیر لگے گا. میں تمہارا مقابلہ کروں گا نہ تمہارے. انہوں نے کہا اسلام چھوڑ تب جان بچے گی, کلمہ چھوڑ تب جان بچے گی, نہیں تو ماریں گے, گرفتار کریں گے, غلام بنائیں گے. اس نے کہا تمہاری غلامی میں آتا ہی نہیں, محمد کا غلام بن چکا ہوں, تمہاری اتباع میں نہیں آؤں گا, میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بن چکا ہوں. کہا تیر چلائیں گے, جسم ٹکڑو. اس نے کہا کوئی بات نہیں, تم تیر چلاؤ, میں بھی چلاؤں گا. تیر یہ ہے, مقابلہ کروں گا, آخری تیر تک تم میں سے کوئی میرے قریب آئے گا اس کو چھلنی کر دوں گا. جب تک میرے تیر ہیں تو میں مارتا رہوں گا, تم میں سے کوئی بندہ میرے قریب نہیں آ سکتا ہے. کہا میری تعداد زیادہ ہے. اس نے کہا تعداد زیادہ کو بھی ماروں گا, مقابلہ کروں گا. کہا اتنی تعداد میں؟ فرمایا اس رب کی طاقت میرے ساتھ ہے جس کا کلمہ میں نے پڑھا ہے. انہوں نے کہا تیر ختم ہو جائیں گے؟ فرمایا ختم ہو جائیں گے, تیر تو میری تلوار ہے, پھر میں تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا. کہا تلوار بھی ٹوٹ جائے ہماری تلواروں سے؟ کہا ٹوٹ گئی تو پھر تم جانو, جو تم سے ہو سکے گا میرے ساتھ کر دینا, لیکن میرے دل سے ایمان کی, محمد کی غلامی نہیں نکال سکتے ہو. جان لے سکتے ہو میری, محمد کی غلامی نہیں جائے گی, محمد کی تابعداری نہیں جائے گی, کلمہ نہیں نکلے گا میری دل سے. کمال کا انداز اختیار کیا, واقعتاً مقابلہ کر لیا. گویا جان دینے کے لیے تیار ہے, کہتا تیروں سے مقابلہ, تلوار سے مقابلہ, آخر میں جان دے دوں گا, لیکن تمہاری غلامی نہیں قبول کروں گا. غلامی صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. میں ہجرت کروں گا, کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو شہید ہو جاؤں گا, جان دے دوں گا. قرآن نے اس کو ذکر کیا, وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے من وہ بھی ہیں, یشری نفسہ, جو اپنی جان دے دیتے ہیں, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضا کی جستجو میں جان بھی دے رہا ہے. لیکن آگے اللہ نے فرمایا واللہ رؤوف بالعباد, اللہ بھی اپنے بندوں سے بڑا مہربان ہے.
کیا مہربانی؟ بندہ جان دے گا اس وقت اللہ بھی اس کے ساتھ مہربانی اپنی قدرت ظاہر کر کے دکھائے گا. وہ بھی بڑا مہربان ہے، وہ بھی ظلم نہیں ہونے دے گا، وہ بھی اپنی قدرت کا کرشمہ دکھائے گا. اور صہیب رومی اللہ کا کرنا جب ڈٹ کر کھڑا ہوا 200 کافروں پر غالب آ گیا. رؤوف بالعباد نے اپنی رافت کر کے دکھائی، مہربان نے اپنی مہربانی کر کے دکھائی. فرمایا تم میرے دین کے لیے جان دو، میں اپنی قدرت تمہیں نہیں ظاہر کر کے دکھاؤں. بندہ اللہ تو رؤوف بالعباد ہے. بندہ تھوڑی سی قربانی دے نا، اللہ اس کو ذلیل نہیں ہونے دیتا ہے. لیکن ہم دین کے لیے قربانی دیتے نہیں ہیں، دین کے لیے آگے بڑھتے نہیں. بڑھے اللہ بڑی عزتوں سے نوازے، بڑے رحمتوں سے نوازے گا. تو حضرت صہیب رومی غالب آ گئے، 200 کافروں سے ہجرت کر کے چلا گیا، مدینہ پہنچ گیا. صہیب رومی مدینہ پہنچا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلامی حکومت کا حصہ، جہادوں کا حصہ بن کر بڑے عرصے تک پھر دین کی خدمت کرتا رہا ہے. یہ صہیب رومی تھا. اگرچہ مکہ میں ماریں کھا کر اس نے اپنا جسم چھلنی کرا دیا تھا، لیکن مدینہ پہنچ کر رہا. اللہ نے مدد کی ہے. دنیا میں بھی اللہ نے عزت دے دی، کافروں کے اوپر غلبہ بھی دے دیا، اور مدینے تک پہنچا بھی دیا. مدینے میں جا کر اللہ نے مال و دولت بھی دے دیا کہ تو جان دے گا، اللہ اپنی مال و دولت تجھے دے گا، عزت دے گا. اور اسی طرح کا پھر حدیث میں آتا ہے دوسرا. اور ایسے کئی صحابہ کے واقعات تھے جنہوں نے واقعتاً اخلاص کی حدیں قائم کی ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر حضرت یاسر اور ان کا بیٹا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی باہر سے آئے تھے، مکہ کے باسی نہیں تھے، غلام تھے. یاسر بھی غلام تھا، سمیہ بھی غلام، اور غلام باندی کا بچہ پیدا ہونے والا بھی غلام ہوتا ہے. حضرت عمار بھی ایسے تھے. لیکن ان غلاموں نے جب دیکھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے مکہ میں، نبوت کا اعلان کیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. عمار نے بھی خوب ماریں کھائیں، یاسر نے بھی خوب مار کھائی. والدہ سمیہ، عمار کی والدہ سمیہ نے بڑی تکلیفیں، بڑی ماریں دین کے لیے کھائیں. کہا دین چھوڑ دو، اس نے کہا دین نہیں چھوڑ سکتی ہوں. کہا کلمہ چھوڑ دو، نہیں تو جان جائے گی. فرمایا جان دے سکتی ہوں لیکن کلمہ نہیں چھوڑ سکتی ہوں. عورت ایسا وقت بھی آیا تھا، تکلیفوں سے گزرتے 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 یہ میں اختصار، ایسا وقت بھی تھا ابو جہل جیسا بدماش آیا، بڑا غرور و تکبر کا بڑا ضدی مزاج تھا. ابو جہل نے کہا یہ عورت ہو کر یہ تم سے قابو نہیں ہوئی ہے، میں اس کو وہ عبرتناک سزا دوں گا، یا یہ کلمہ محمد کا چھوڑے گی، غلامی محمد کی چھوڑے گی، نہیں تو اس کو میں عبرتناک سزا دے دوں گا، دنیا کو پتہ چلے گا. سارا عرب اکٹھا، ابو جہل کھڑا، اس کے وزیر کھڑے، مشیر کھڑے، خواری کھڑے، چمچے کڑچے سارے کھڑے ہیں. حضرت سمیہ تنہا ہے، اس کا شوہر بھی نہیں، شوہر بھی پار دور، بیٹا بھی نہیں تھا. تنہا ایک عورت کفر کا مقابلہ کر رہی ہے. کہا مار رہے ہیں، کلمہ چھوڑے گی نہیں چھوڑے گی؟ کہا نہیں چھوڑتی. کہا جان جائے گی؟ کہا جان دوں گی. ہم یہ کر دیں گے؟ کہا کر دو. یہ ہے جو اللہ کے لیے جان دے رہے ہیں، اللہ راضی، جان بھی جائے، مال بھی جائے. حضرت سمیہ کا مال بھی، بیچارے غلام لوگ تھے، جو مال تھا وہ بھی چھین لیتے، کچھ بات کا کاروبار ہوتا وہ بھی چھین لیا، سب کچھ. آخر جان کی نوبت آئی، ابو جہل نے یہ کیا. سارے غنڈے کھڑے ہیں، اس کے وزیر مشیر، 2 اونٹ منگائے. بڑا تکرار ہوا سمیہ کے ساتھ، 2 غنڈے منگائے، 2 اونٹ مست. کہا مست اونٹ لاؤ، میں دنیا کے سامنے نقشہ رکھوں گا. اونٹوں کے گلے میں رسی ڈال کر سمیہ کے ایک پاؤں میں ڈالی، دوسرے اونٹ کے ساتھ رسی باندھ کر سمیہ کے دوسری ٹانگ میں ڈالی، اور
کہا اب بتا محمد کو چھوڑے گی، کلمہ چھوڑے گی، اسلام چھوڑے گی نہیں چھوڑے گی؟ نہیں تو جان جائے گی، جسم کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ اس نے کہا جسم کے 1000 ٹکڑے کر، ہر ٹکڑے سے کلمہ توحید کی صدا آئے گی، میرا خون بھی گواہی دے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سچا ایک دین ہے۔ ابو جہل کو اور غصہ آئے، یہ تو نہیں قابو آئی ہے، ڈرا بھی دیا، اونٹ بھی آ گئے، پاؤں بھی باندھ دیے، بدماش نے بڑا ڈنڈے بھی مارے، آخر میں غرور میں آ کر کہتا ہے میری ناک کٹ رہی ہے، عورت میں ڈرا نہ سکا۔ اور ڈرا ان کو جو غیروں سے ڈرنے والے، جو اللہ سے ڈرنے والا یہ بندوں سے نہیں ڈرا کرتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے جان دے دیتے ہیں۔ حضرت اس نے اونٹ ایک ادھر ہنکایا، بندوں کا مارو اس اونٹ کو ادھر جائے، دوسرے اونٹ کو ادھر ہنکایا، اونٹوں کا زور تھا، حضرت سمیہ کی ٹانگیں چر رہی ہیں۔ کہا پتہ چلا؟ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم، رب کے دین کے لیے جان دینے میں لطف آ رہا ہے۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے، حضرت سمیہ کا واقعہ، حضرت آسیہ کا واقعہ آگے چل کر قرآن میں آئے گا۔ فرعون کی بیوی تھی، وہ بھی اس تکلیف میں تھی، اللہ نے جنت ایسے لوگوں کو دکھا دیتا ہے کہ تم میرے دین کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد، قرآن نے کہا اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ بندہ دین کے لیے آگے بڑھتا، رب بھی اپنی رحمتوں پہ لے آتے ہیں، اور ایسی تکلیف کے بندہ ڈٹ جائے، اللہ اپنی جنت کو سامنے دکھائے، تیرا یہ محل ہے، جنت کی نعمتیں دیکھتا بندہ ادھر مستغرق، اس کو پتہ ہی نہیں مجھے ڈنڈا لگ رہا ہے، گولی لگ رہی ہے، بلا ہر شہید ہو جاتا، روح پرواز کر دیتی ہے، لیکن اللہ بچاتا ہے۔ حضرت سمیہ کا جب 2 اونٹ کھینچ رہے تھے، کہا ابھی پتہ چلا ہے، جان ایک ہے وہ جا رہی ہے، 1000 جانیں ہوتی تو پھر پتہ چلتا۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ اور پھر بلاہر فرعون بدماش، یہ ابو جہل بدماش، اس دور کا جو فرعون تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، تلوار لے کر آگے آیا، اونٹ کھینچ رہے تھے، جسم چرتا نہیں تھا، اللہ نے اونٹ بھی عاجز کر دیے، لوگ بھی رسا کھینچ رہے ہیں، عاجز آ گئے۔ وہ کہتا میں 2 ٹکڑے کر کے دیکھ کیسے ہوں گے، واللہ تیری طاقت بہت بڑی۔ پھر بلاہر آخر میں یہ بدماش آیا، اس نے آ کر ان کی 2 ٹانگوں کے درمیان میں تلوار ماری ہے، اور ایک ٹکڑا جدا کر کے، ایک تلوار دوسری مار کر ایک حصہ جدا کر کے اونٹ ادھر جا رہے ہیں، دوسرا ٹکڑا ادھر جا رہا ہے، اور سمیہ کی زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صدا بلند ہو رہی تھی، کافر بھی دیکھ رہے، جسم کے ٹکڑے اور ٹکڑے دونوں زبانوں سے اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ سچے مومن ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے مفاد کے لیے دین بیچ دو، مفاد کے لیے ایمان بیچ دو، غرض کے لیے یہ بھی کر دو، میں بھی آج سکو، اور مال آ جائے تو سارے ادھر۔ فرمایا ایسے نہیں، وہ کل آپ نے سنا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے من وہ بھی ہیں، یشری نفسہ، جو اپنی جان کو دے دیتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی جستجو میں، اور رب بھی واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بھی بندوں پر بڑا مہربان ہے، شہید ہوتے وقت بھی جنت دکھا دیتا ہے، یہ تیرا درجہ ہے، اور مدد بھی کر دیتا ہے، یہ اللہ کی مدد آتی رہتی ہے۔ اور ایسے بے شمار صحابہ کرام کے ساتھ آئیے، یہ سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، اسلام کے لیے سب سے پہلے جان دینے والی یہی سمیہ ہے، اور مکہ میں بیت اللہ کے سائے میں اس نے جان دی ہے، سارے کفر کے سامنے جان دے گی ہے تنہا، اور شوہر یاسر بیڑیوں میں جکڑا ہوا، بیٹا مار بیڑیوں میں جکڑا ہوا۔ حدیث میں آتا ہے بعد میں اس کو بھی بڑی مار پڑتی تھی، لمبے قد کا جوان تھا عمار بن یاسر، اور عجیب کیفیت کے ساتھ ہے، کسی جگہ مار کھا کر آگے کافروں کے ہاتھے چڑھا نا، کسی مکہ سے آتے ہوئے مار 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 کر لہو لہان، کپڑے پھٹ گئے، کوئی کپڑا سیدھا نہیں تھا کہ کوئی جگہ پھٹی ہوئی نہ ہو، چری ہوئی نہ ہو، پتھر لگے کپڑے پھٹ گئے، ڈنڈے لگے کپڑے پھٹ گئے، سر سے لے کر پاؤں تک لہو تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے، یہ ماریں کھاتا ہوا آیا، آ کر بیت اللہ میں ٹھنڈا سانس لینے کے لیے آیا، اللہ کا کرنا آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بخاری کی روایت میں آتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی اور سامنے سے عمار آئے. عمار آتے ہی اس کے آنسو آ گئے اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ تدعو لنا، اب ہمارے لیے دعا نہیں کرتے ہوں؟ اب تو دعا کرو. سر سے لے کر پاؤں تک میں لہو لہان ہوں، میرا جسم چور چور ہے، میرا جسم زخمی زخمی ہے. الا تدعو لنا، اب ہمارے لیے دعا نہیں کرتے ہوں؟ اب تو دعا کرو. نبی کے بھی آنسو آ گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر، او یاسر کے خاندان والو صبر کرو. فإن موعدکم الجنہ، اللہ نے مجھے بتا دیا یاسر کے بیٹے اور بیوی کو کہہ دو یاسر کو صبر کرو، میں رب تمہارے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. یہ عارضی مار ہے، جنت تمہارے لیے ہے. آگے سے یاسر کے عمار بن یاسر کہنے لگا اگر میرا رب کہے، میرا نبی کہے نا، میں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دوں گا لیکن ڈٹ کر رہوں گا. اللہ کے نبی کوئی بات نہیں ہے، صبر. اور پھر اسی وجہ سے ایسے زبردست لوگ تھے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا ان الجنت لتشتاق الی ثلاثہ، جنت 3 آدمیوں کے شوق میں تڑپ رہی ہے. 3 آدمیوں کا شوق کیسے مانگتی، اللہ مجھے 3 بندے دے دے. دنیا ساری جنت مانگے، جنت 3 بندے مانگے. وہ کیسے؟ فرمایا عمار و علی و سلیمان. جنت کہتی یا اللہ مجھے علی دے دے، مجھے عمار بن یاسر دے دے، مجھے سلیمان فارسی دے دے. فرمایا ان بندوں کے لیے جنت شوق میں رب سے مانگ رہی ہے. یہ بندے ارے قربانی تو دین کے لیے دی ہے، لیکن عزتیں کتنی بڑی ہیں، کمال کتنا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ. ایسے لوگ تھے فرمایا صحابہ، بعد کے ادوار میں بھی ہیں، آج بھی اللہ والے ہیں. انشاءاللہ دین قائم رہے گا. ایسے اللہ والے جان پہ کھیل جاتے ہیں لیکن نبی کی غلامی میں، نبی کی نبوت پر، نبی کے کلمے اور دین پر آنچ نہیں آنے دیتے ہیں. ایسے بھی ہیں. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بھی بڑا مہربان ہے ان سے. اللہ بھی اپنی قدرت سے نوازے گا، اپنی رحمت سے نوازے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ ہمیں ان سچے لوگوں کی عقیدت، محبت، ان کی اتباع نصیب فرمائے اور ان کی محبت کی وجہ سے اللہ آخرت میں ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے. اللہم صلی وسلم دائما، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی. اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی. یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما. اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب جتنے بھی دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا دے. سچے صحابہ کرام اور ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے سچے جتنے مسلمان گزر چکے، یا اللہ اس قرآن کا درجہ ان کی روح تک پہنچا دے. ان کے درجات میں بلندی فرما، رحمت نازل فرما، اس راستے کی ہمیں تیاری اور فکر نصیب فرما. یا اللہ اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما. اسپتالوں میں بیمار ہیں، گھروں میں بیمار، یا اللہ سب کو شفا نصیب